کبھی ایسا ہوا آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے بہت محنت کی ہو، بہت کوشش کی ہو، ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن زندگی آگے نہ بڑھی؟ ایسا لگا جیسے قدم اٹھ رہا ہے مگر راستہ نہیں کھل رہا، دعا ہو رہی ہے مگر اثر نہیں ہو رہا، محنت بھی ہو رہی ہے مگر اس میں برکت نہیں آ رہی، اور پھر دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ مسنگ کیا ہے؟ آج کی ویڈیو اسی مسنگ پیس کے بارے میں ہے، وہ چیز جو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں مگر اصل طریقے سے نہیں کرتے، اور وہ چیز ہے استغفار۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار کے بارے میں کچھ بات کروں گی اور ساتھ ہی آپ میری سحری سے افطاری تک کی روٹین بھی دیکھیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کوشش تو بہت کرتے ہیں اور کوشش کرتے کرتے تھک گئے ہیں لیکن چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب کام بڑھ جاتا ہے مگر رزق نہیں بڑھتا، دعا ہوتی ہے مگر سکون نہیں آتا، راستے بنتے بنتے رک جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اور تیز بھاگنا ہے، لیکن شاید مسئلہ رفتار کا نہیں، سمت کا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہیں کرتے، ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوڑ رہے ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں، ہم بند دروازوں کی طرف جو ہے نا بڑھ رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سکلز کو بڑھا رہے ہیں، اپنے کام بڑھا رہے ہیں، ہم اپنی نیندوں کو کم کر رہے ہیں اور ہر کام کی جو ٹینشن ہے نا وہ زیادہ لے رہے ہیں، لیکن برکت، سکون، راستے کی آسانی وہ نہیں ہمیں مل رہی۔ کیوں نہیں ہمیں یہ مل رہی؟ کیونکہ زندگی صرف ایفرٹ سے نہیں چلتی، زندگی جو ہے نا وہ دل کی حالت سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر کیا وعدہ کیا گیا کہ مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، باغ اور نہریں بھی ملیں گی، اور یہ سب چیزیں محنت سے ملتی ہیں نا، مگر یہاں تو محنت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر یہاں پہ کس چیز کا ہے؟ استغفار کا ذکر ہے۔ یہاں پر میں نا آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتی ہوں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، وہ نا ان کی کافی ٹائم نا قحط آ گیا وہاں پہ نا، تو بارش نہ ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، تو ان کو نا اکٹھا کیا اور پھر کہا کہ چلیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش برسا دے۔ تو جب وہ لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے آگے سجود تھے تو انہوں نے دعا مانگی تو کہ یا اللہ بہت زیادہ قحط ہے تو بارش، اپنی رحمت کی بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ آپ لوگوں کے اندر نا ایک ایسا انسان ہے جو کہ 40 سال سے گناہ میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، تو اس انسان کو اپنی دعا جو آپ کر رہے ہیں نا وہاں سے نکال دیں تو میں بارش برسا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ پھر اپنی قوم سے مخاطب ہوئے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو گناہ گار ہے وہ نکل جائے، کیونکہ جو گناہ کرتا ہے نا اس بندے کو پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہمیں پتہ ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، ہم کہاں پہ غلط ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے نا جو بھی وہ غلط کام کرتا ہے نا اس کو لازمی پتہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب میں اس چیز میں انوالو ہوں۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جو ہے نا وہ انسان جو ہے باہر نکل جائے، تو کوئی بھی جو تھا نا وہاں سے نہ نکلا۔ تو جو ایک آدمی تھا نا جس کو پتہ تھا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حضور مطلب دل ہی دل میں وہ جو کہے کہ یا اللہ میں ادھر مطلب کہ رسوا ہو جاؤں گا اگر میں سب کے سامنے نکلا، تو میں تم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور استغفار کرنا شروع کر دیا نا اس انسان نے۔ تو پھر دوسری دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جو گناہ گار ہے نا وہ نکل جائے ادھر سے۔ پھر اس نے مطلب 2-3 دفعہ اسی طرح سے ہی ہوا، تو اس نے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار کیا، تو اللہ پاک نے جو ہے نا حضرت موسیٰ کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نا بارش برسا دی، اور اتنی بارش برسائی کہ مطلب کہ لوگ وہاں سے نا چلے گئے۔ اچھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے مولا مجھے تو بتا دینا کہ وہ کون انسان تھا، ٹھیک ہے،
تو اللہ پاک نے کہا کہ نہیں، میں نہیں بتا سکتا، پہلے جو بارش نہیں ہو رہی تھی وہ بھی اسی کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اور اب جو بارش ہوئی ہے نا وہ بھی اسی انسان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ پہلے وہ میرا منکر تھا، اب وہ میرا دوست بن گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے میرے سے معافی مانگ لی ہے، اس نے جو ہے نا استغفار کر لیا ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی اس نے میرے سے مانگ لی ہے، تو اب میں اس کا جو پردہ ہے نا وہ میں فاش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہوتی ہے استغفار کی فضیلت، کس طرح سے ہمارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا استغفار کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات جو آج کی ہے کہ بھاگنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ہر چیز کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اور رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، لوگوں کی اپروول کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سکسیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں۔ جتنا ہم لوگ بھاگتے ہیں نا اتنا ہی ہم لوگ تھکتے ہیں اور اتنا خالی ہوتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار جو ہے نا وہ ہمیں سکھاتا کیا ہے، وہ یہ سکھاتا ہے کہ پیچھا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ اور دوسری بات کہ جب بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو فیصلے خود بخود کلیئر ہوتے جاتے ہیں، دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، عجیب سی آسانیاں آنے لگتی ہیں، جہاں رکاوٹ ہوتی ہے نا وہاں راستہ بنتا جاتا ہے، اور جہاں کام ہوتا ہے نا وہاں برکت آنے لگ جاتی ہے، ٹینشن بھی کام ہونے لگ جاتی ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی لمبا عمل نہیں ہے، صرف روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یا اس کو گنتی کے بغیر پڑھیں، ٹھیک ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ گنتی کے بغیر پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، سوتے اٹھتے جاگتے سفر میں، جب بھی آپ کو یاد آ جائے، جب بھی آپ کا ٹائم لگ جائے تو لازمی جو ہے نا استغفار کو کریں، کیونکہ جو ہے نا ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں روکتا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلاوا آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا وہ دینے سے پہلے اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ رکاوٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے رحمت کا دروازہ ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی اپنی زندگی رکی ہوئی محسوس ہو رہی ہے تو رفتار بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اور آج سے استغفار کرنے کی عادت اپنائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اس کو عادت بنا لیں گے نا تو زندگی میں برکت جو ہے نا وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ تو چلیں آج ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس کام کو کرنے کے لیے باعمل بنا، اور اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئی ہوپ کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اگر اچھا لگے تو اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کا ایک شیئر شاید کسی اور کی زندگی کو بدل دے، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچے، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔